السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی نبی المصطفى بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ ناظرین اکرام، آج کے اس لائیو اظہار القرآن پروگرام میں براہ راست لندن اسٹوڈیو سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس عظیم پروگرام کی بدولت حفاظت اور جو ہے کامیابی و کامرانی کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو باتیں ہوں گی ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی چند آیات کو مزید سمجھنا، اس کا ترجمہ جاننا، اس کے معانی کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اس وقت ناظرین اکرام برطانیہ جن حالات سے دوچار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبت ہم تک کے ہمارے خود کے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ پریشانی، وہ مصیبت، وہ آفت جو اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جو اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وہ اعمال ہی کی وجہ سے دور ہوگی، تدابیر اور حفاظتی امور کی وجہ سے کلیتاً دور نہیں ہوگی۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جو ہے مثلاً آئسولیشن میں ہیں، سیلف آئسولیشن میں ہیں، کوارنٹائن میں ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ رکھے ہوئے ہیں، یا صفائی کا انتظام، ہاتھ دھونا اور جو ہے اپنا صفائی کا خیال رکھنا، یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور ٹریولنگ، مطلب ہر چیز کے اوپر جو ہے اس وقت یہ سمجھ لیجیے تقریباً خاتمہ ہوا ہے، کمی ہے، فل اسٹاپ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ کرنا معاون ہو سکتا ہے، اصل چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو اور اس مصیبت آفت یا اگر یہ عذاب ہے تو اس کو دور جو کر سکتی ہے، وہ یہ حفاظتی تدابیر نہیں بلکہ ہمارے اعمال دور کر سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز ہمارے اوپر آئی ہے ہمارے برے عمل کی وجہ سے، تو جب تک ہمارے اعمال نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے برے اعمال کی جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ اس کا کمپنسیٹ نہیں کریں گے، جب تک اس کی تلافی نہیں کریں گے، جب تک اس کی معافی نہیں مانگیں گے، اور جب تک اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، تب تک وہ پریشانی، وہ مصیبت ہمارے اوپر سے جانے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا مشورہ ہے کہ آج کل کے حالات جو ہیں اس سے نمٹنے کی کوشش کی جائے، اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک توبہ کریں، اور جو ہے دعاؤں کا، تلاوت کا، ان چیزوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں۔ چلتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اگلی آیت بہت تفصیلی اور لمبی ہے اور اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہوگا، تو آج چلتے ہیں ہم اس آیت کی طرف۔ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مکمل ہو جائے، اور اگر کسی وجہ سے مکمل نہ ہو پائی تو اس کو پھر ہمیں 2 قسطوں میں مکمل کرنا پڑے گا۔ یہ آیت جو ہے پیج نمبر 174 میں ہے، آیت نمبر 102، سورہ بقرہ، سپارہ نمبر، پارہ نمبر 1
اور سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، چیپٹر نمبر 2 پارٹ نمبر 1 اینڈ ورس نمبر 102، جس میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو ہے اور یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے کافی سارے انبیاء علیہ السلام آئے، ان میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا تھا، تو آج ان کی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، ما تتلو، اس کی اتباع کی جو پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ الشیاطین، شیاطین لوگ، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہی میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھلاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو۔ تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور جو ہے انہوں نے یعنی یہودیوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر اور جادو کا اتباع شروع کر دیا کہ جس کا چرچا کیا کرتے تھے کون لوگ؟ شیاطین لوگ جو ہے۔ علی ملک سلیمان جو ہے یعنی جو برے شیاطین تھے، جو برے جنات تھے، شیاطین تو خیر برے ہوتے ہی ہیں، لیکن جنات میں سے جو برے لوگ تھے جو شیاطین کے درجے میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ جو پڑھا کرتے تھے اس کا تذکرہ شروع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ان کی سلطنت میں۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر یعنی جادو کی تعلیم کر کے، سحر بتا کر کے، جادو بتا کر کے۔ اگلا حصہ، وما انزل علی الملکین ببابل، وما انزل، اب اس کا تعلق وما انزل جو ہے اس سے ہے واتبعوا سے، جو ہے کہ انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، ما انزل، اس کی جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، بابل میں، بابل یہ شہر کا نام ہے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت جو ہے یہ دو نام ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس سحر کا بھی یعنی انہوں نے اتباع کیا اس سحر کا بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ ہاروت اور ماروت یہ فرشتوں کے نام ہیں، جو ہے علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، یعنی وہ دو فرشتوں سے مراد ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ دونوں، من احد، کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا نہ کفر کرنا، لہذا تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، پھر لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، وہ کہ جو جدائی ڈالتے تھے، بہی، اس کے ذریعے، بین المرء، درمیان مرد کے، وزوجی، اور اس کی بیوی کے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے تھے، یعنی کوئی یہ دونوں فرشتے اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک سامنے والا یہ کہہ دے کہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ سب ایک امتحان ہے، ہم تو جو ہے یہ یعنی سامنے والے کو یہ بتا دیتے فرشتے کہ جو ہے ہم لوگ آزمائش کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم جو ہے تمہیں یہ باتیں جو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اس پر عمل کر کے جو ہے کفر نہ کرنا۔
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو یہ لوگ جو ہے ان دونوں سے اس قسم کا جادو سیکھ لیتے تھے جو جس عمل کرنے کے ذریعے سے کسی مرد اور اس کی بیوی میں علیحدگی اختیار کی جا سکے۔ تو ابھی مختصر سا آخری جملہ کر لیتا ہوں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور نہیں وہ بِضَارِّينَ نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی کو، الا بِإِذْنِ اللہ مگر حکم سے اللہ کے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے، ما يضرهم، وہ جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ولا ينفعهم، اور نہیں نفع دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ یقیناً، علموا جان لیا ان لوگوں نے، لمن اشتراہ، البتہ جس نے خریدا اس کو، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ بری ہے، ما شروا وہ چیز جو کہ بیچا انہوں نے، بِہِ انفسہم اس کے بدلے اپنی جانوں کو، لو کانوا کاش کہ وہ ہوتے، یعلمون جاننے والے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ کافی لمبی آیت ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے کافی لمبی تفصیل ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مختصر سے اذان کے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اذان کے بعد فوراً حاضری ہوتی ہے اور یہ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔